أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رافضی ہمدرد کربلا میں موجود ہے اور ایک شخص سے انٹرویو لے رہا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کسی نے روکا نہیں کہ تم کربلا میں کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے لوگوں نے روکا تو ہے لیکن میں نے نہیں مانا۔ ان سے کہا کہ تم کیا جانتے ہو کہ اہل بیت کون ہے؟ اور رافضی کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سنی بریلوی ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں بھی سنی ہوں۔ لازمی بات ہے، ہم سب سنی ہے نا جی۔ آپ ذرا اپنا تعارف کرائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طرفہ شریف سے دل یامین اہل سنت جماعت سے۔ اہل سنت جماعت سے تعلق ہے؟ اہل سنت بریلوی، اہل سنت میں کون سے فرقے سے تعلق ہے؟ بریلوی سے۔ بریلوی سے۔ اچھا، تو یہاں پر آپ کب آئے ہیں؟ ہم جو ہے نا 19 کو آئے ہیں، مشی کے لیے آئے تھے لیکن ہماری بس خراب ہو گئی لیکن ہم لیٹ ہو گئے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ کیسا لگا آپ کو یہاں پہ آ کے؟ بہت اچھا لگا، بہت ہی۔ حالانکہ یہ تو پکا رافضی ہے اور وہ بھی اسی طبقے کا ہوگا جو سنی بریلوی کہلانے والے طبقے میں سے ایک طبقہ ہے، جو کہ اصل میں رافضی شیعہ ہے، یاسین قادری جیسے لوگ، اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، سنی کہلواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم بھی یہ خرافات کرتے ہیں۔ بھائی تم لوگوں کا اہل سنت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اہل سنت بننا ہے تو نبی کی سنت کے مطابق چلنا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلتا، اس کا اہل سنت سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن اصل بات کی طرف آتے ہیں، رافضیت کی طرف۔ یہ لوگ کربلا میں جا کر اور کربلا کو ایسی ویلیو دیتے ہیں جیسے مسلمان حج کو ویلیو دیتے ہیں۔ جس طرح شوق و جذبہ سے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر شوق و جذبہ سے کربلا جاتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ ہم نے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کی اتباع کرنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 3384 نمبر پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں کے سوا کہیں بھی سفر نہ کرو، یعنی زیارت کی خاطر، ثواب کی خاطر۔ اور وہ 3 جگہیں کون سی ہیں؟ وہ ہیں 3 مساجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، دوسرے نمبر پر مسجد حرام، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی۔ کتنی جگہ ہو گئی؟ 3، مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہی درس دیا ہے کہ تم نے ثواب کی خاطر، ثواب کی نیت سے، زیارت کی نیت سے اگر کہیں لمبا سفر کر کے جانا ہے تو وہ صرف یہ 3 مساجد ہیں۔ ہاں کسی جگہ پر موجود ہو اور اس کے ساتھ کوئی جگہ ہے، جیسے قبرستان میں جانا ہے آپ کے گھر کے، یا آپ جہاں گئے ہوئے وہاں نزدیک ہے قبرستان، آپ جا سکتے ہیں۔ مدینہ میں موجود ہیں، آپ مدینے کے جو مقامات ہیں وہاں جا سکتے ہیں، مسجد قباء وغیرہ، ان جگہوں پر جانا پھر ثواب ہے۔ لیکن ایک لمبا سفر کر کے جو بندہ جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مساجد بتائی ہیں کہ ان کے علاوہ تم نے کہیں بھی لمبا سفر کر کے ثواب کی خاطر، زیارت کی خاطر نہیں جانا۔ اور کربلا
उन 3 में से नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के बारे में नहीं बताया। दूसरा देखना यह है कि करबला के मकाम पर होता क्या है। यहां पर शिया दीन के लोग खुराफात करते हैं, बिदात करते हैं, शिरकिया काम करते हैं और बरमला करते हैं। वहां अपनी मन्नतें मानते हैं, वहां जो कुछ करते हैं ये सब लोग जानते हैं। जिस तरह के आम जगहों पर करते हैं वहां बढ़कर करते हैं। तो जिस जगह पर शिरकिया काम हो रहे हों, बिदात हो रही हूं, वहां सफर करके जाना कैसे जायज हो सकता है? तो ये बेहतर नहीं है। हां, आप ये समझें कि इस तरह कहने से कोई शख्स हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, तो ये आपका झूठ है, आपका बोहतान है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे लिए मोतबर हैं, हमें प्यारे हैं, हमारे ईमान का हिस्सा हैं। लेकिन यह नहीं है कि उनके नाम पर हम शिरक करते फिरें, बिदात करते फिरते, ये कतन जायज नहीं है। ना माने आप शिया हैं, शिया मकतबा फिक्र से आपका ताल्लुक है, आप कहते हैं कि आपको हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ है इसलिए ये बातें करते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि तुम लोग उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र की ज़ियारत के लिए खसूसी तौर पर सफ़र करके नहीं जा सकते। तुम लोग किसी और सहाबी की कब्र की ज़ियारत के लिए खसूसी तौर पर सफ़र करके नहीं जा सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ये खिलाफ है। हम सब सहाबा से, सब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिन बातों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, हम वो काम करना जायज़ नहीं समझते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का दर्स नहीं दिया है, इसलिए हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए।